وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی جو آخری تکبیر ہوتی ہے، چوتھی تکبیر، اس چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کب چھوڑا جائے گا؟ جیسے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جنازے کے موقع پر ایک صورت کثرت کے ساتھ پیش آتی ہے اور اس حوالے سے مختلف تفسیریں بھی ہوتے ہیں، چیمگوئیاں بھی ہوتی ہیں اور بسا اوقات آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں۔ صحیح صورتحال سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، صحیح مسئلے سے ناواقفی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی جو آخری تکبیر ہوتی ہے، چوتھی تکبیر، اس چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کب چھوڑا جائے گا؟ جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ جنازے کی نماز کے اندر ہاتھ کو باندھا جاتا ہے اور پھر سلام کے بعد جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے، لیکن اس چھوڑنے کے اندر آپ کو نظر آیا ہوگا جنازے کی نماز میں شرکت کے موقع پر کہ کوئی کسی وقت ہاتھوں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی سلام کے بعد چھوڑ رہا ہے، کوئی ایک سلام کے بعد چھوڑ رہا ہے، کوئی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اور مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اس حوالے سے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ جیسے ہی امام چوتھی تکبیر کہے گا، یعنی اللہ اکبر کہے گا، تو ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جب امام چوتھی تکبیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کے ایک السلام علیکم کے بعد ایک ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کو چھوڑا جائے، دوسری مرتبہ جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس صورت کے اندر بائیں ہاتھ کو چھوڑا جائے، یہ یعنی کہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ امام چوتھی تکبیر کے بعد جب السلام علیکم کہہ دے تو السلام علیکم جب دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑا جائے۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے پہلی صورت بھی جائز ہے، دوسری صورت بھی جائز ہے اور تیسری صورت بھی جائز ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ افضلیت کے اندر ہے، علماء کرام کے مابین اختلاف ہے کہ افضل کون سی صورت ہے۔ استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے جو دروس ہیں انعام الباری، اس کے اندر حضرت نے جو ذکر کیا ہے میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ قاعدے کی روح سے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جائے تو چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اسی طریقے سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اس صورت کو بہتر قرار دیا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑا جائے۔ باقی مسئلہ کوئی ایسا جھگڑے والا نہیں ہے اور کوئی ایسا نزاعی مسئلہ نہیں ہے، تینوں صورتوں میں سے جو جس پر عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔